پارہ نمبر 26 آیہ کریم نمبر 1 2 3 4 اور 5 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق صدق اللہ العظیم۔ والذاریات ذروا، اور خاک اڑانے والی ہواؤں کی قسم، فالحاملات وقرا، اور بادلوں کو یا بادلوں کے بوجھ کو اٹھا کر اڑنے والی ہواؤں کی قسم، فالجاریات یسرا، اور آسانی سے چلنے والی کشتیوں کی قسم، فالمقسمات امرا، اور لوگوں میں رزق تقسیم کرنے والے ملائک کی قسم، انما توعدون لصادق، بے شک جس کا وعدہ کیا گیا وہ ضرور سچا ہوگا۔ یہ سورہ پاک مکی ہے، اس میں 60 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں، اور آسمان سے نزول کے اعتبار کو دیکھا جائے تو اس کا نمبر ہے 61، لیکن قرآن کریم کے اندر جو سورتوں کی ترتیب ہے اس کو کہتے ہیں ترتیب مصحف۔ مصحف کی ترتیب کو دیکھا جائے تو اس کا نمبر ہے 55، اور سورہ کاف کے ساتھ اس کو جوڑ کر رکھنے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ سورہ کاف کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، اس پوری سورہ پاک میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے بعث بعد الموت اور حشر اور نشر پر دلائل دیے۔ اب اس سورہ پاک کے آغاز کو بھی وہیں سے شروع کیا جا رہا ہے، اور ایک بالکل مختلف قسم کے دلائل سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ بعث بعد الموت ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہواؤں کی قسمیں اٹھا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ ہوائیں بڑی متبرک ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تبھی تو رب ان کی قسم اٹھا رہا ہے۔ والذاریات، یہ زاریہ کیا جمع ہے اور اس کا مصدر ہے ذرو۔ عربی زبان میں ذرو کہتے ہیں گرد و غبار اڑانے والی ہوا کو، اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ والذاریات ذروا، گرد و غبار اڑانے والی ہوا کی قسم۔ اس سے مراد کیا ہے؟ آندھی، کہ جو تیز ہوا آتی ہے، جو مٹی کو اڑاتی ہے، جو ریت کو اڑاتی ہے، جو گرد و غبار پھیلاتی ہے، جو بکھیرتی ہے گرد و غبار کو، اس ہوا کی قسم۔ اب یہ کیوں بتایا گیا؟ کہا تم دیکھو تو صحیح، جو اللہ یہ ہوا چلا رہا ہے اور تمہیں یہ ہوا محسوس ہو رہی ہے، جسم میں دکھائی نہیں دے رہی، ہوا کوئی جسیم چیز نہیں ہے، صرف یہ حسی چیز ہے، محسوس کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ ہوا کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ نہیں سکتے، آپ کسی برتن میں اسے جمع کرنا چاہیں جمع نہیں کر سکتے، یہ کہ حسی چیز ہے، جسمی چیز نہیں ہے۔ لیکن ایک اسی چیز میں کون اتنی طاقت پیدا کرتا ہے کہ جو جڑوں سے بڑے بڑے طاقتور درختوں کو اکھیڑ دیتی ہے؟ ایک اسی چیز میں اتنی طاقت، تو اشارہ کدھر دیا گیا؟ جو اللہ اس ہوا کو چلانے پر قادر ہے، جس کی یہ صفت ہے کہ وہ ہوا چلا سکتا ہے، وہی اللہ تمہیں قبروں سے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ قسم اس لیے اٹھائی۔ فالحاملات وقرا، اب ایک اور نیا انداز، قسم ہے
ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھا کر پانی کا بوجھ لیے پھر رہی ہیں۔ اب یہ ایک انوکھی قسم ہے، تم محسوس نہیں کرتے کہ ہوا آتی ہے، آبی بخارات کو اٹھاتی ہے اور اوپر کو لے جاتی ہے۔ اب ہوا کا اپنا وجود نہیں، ہوا کا اپنا وجود نہیں، اور ایک چیز جو جمع ہو سکتی ہے، جو دکھائی دیتی ہے، جس کا تعلق انسانی جانا زندگی کے ساتھ گہرا ہے، پانی، اس پانی کو جو ہوا اوپر اٹھا کر لے کر جاتی ہے، پھر کہیں جا کر اسے چھوڑتی ہے تو وہ اولے بن جاتے ہیں، کہیں جا کر چھوڑتی ہے تو وہ برف بن جاتی ہے، کہیں جا کر چھوڑتی ہے تو وہ بادل بن جاتے ہیں اور بارش۔ اب ایک ہوا ہے، ایک ہی سمندر سے تم نے جو کپڑے خشک ہونے کے لیے ڈالے، ان کپڑوں سے جو بخارات تھے ان کو لے کر گئی ہے، اب کتنے رنگ اس ہوا نے دے دیے، تو تمہارا کیا خیال ہے یہ ہوا کی تاثیر ہے؟ کہا نہیں، یہ ہماری تاثیر ہے، ہمارے حکم کی تاثیر ہے۔ تو جو اللہ ہوا اسی کے ذریعے ایک جسمی چیز کو اٹھا کر اوپر لے جا سکتا ہے، کیا وہ تمہیں قبروں سے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کرے گا۔ فالجاریات یسرا، تم دیکھتے نہیں ہو کتنا گہرا سمندر ہے، دور سے دیکھتے ہوئے دل دہلتے ہیں، خوف کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے اس کے، جب بے ترتیب پانی کے اندر ایک بے ترتیبی آتی ہے تو اس بے ترتیبی کو دیکھ کر بڑے بڑے پہلوان کانپ جاتے ہیں کہ یہ پانی کہیں طوفان نہ لے آئے، اور سمندر حد نگاہ تک پھیلا ہوا پانی، اور پھر اس پانی کی طاقت کہ جس سمت بہہ جائے ہر چیز کو بہا کر لے جائے۔ کون ہے جو اس پر بڑی آسانی سے کشتیوں کو چلا رہا ہے؟ ٹنوں کے حساب سے جہاز کا اپنا وزن، پھر اس میں ٹنوں کے حساب سے دوسرا وزن، پورے کنٹینر جو سینکڑوں کی تعداد میں اس پر لدے ہوئے ہیں، انسان بیٹھے ہوئے ہیں، حیوان ہیں، کیا کچھ بوجھ نہیں ہے اس پر، اور آرام سے پانی پر ایسے تیر رہا ہے جیسے کہ یہ ایک تنکا ہے۔ کہا اتنی آسانی سے پانی پر چلتی کشتیاں، تمہارا کیا خیال ہے یہ تمہارے انجن یا چپو کا کمال ہے، یا تمہارے ملاح کا کمال ہے، یا بحری جہاز کے کیپٹن کا کمال ہے؟ کہا نہیں، یہ ہمارے حکم کا کمال ہے۔ تو جو رب اتنے بوجھ کو پانی پر تیرا سکتا ہے، وہ تمہیں قبروں سے زندہ نہیں کر سکتا؟ تم ایک چھٹانگ پانی پر پھینکو، وہ ڈوب جائے گا، وہ تیرے گا نہیں۔ کون ہے جو ٹنوں کے حساب سے لوہے کو تروا رہا ہے؟ کہا یہ ہم ہیں۔ تو جب ہماری صفت و قدرت یہ ہے، ہماری شان یہ ہے، تو ہم تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کریں گے۔ سنو، فالمقسمات امرا، امر کہتے ہیں حکم کو، مقسمات کہتے ہیں تقسیم کرنا۔ اللہ کے حکم سے جو اس کے ملائک اس کی مخلوق میں اشیاء تقسیم کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے ان فرشتوں کی قسم۔ ایک ماں کے بیٹے ہو نا، ایک ماں کے بیٹے، ایک کے پاس کروڑ ہے، دوسرا کوڑی کے لیے ترس رہا ہے، بیٹے ایک ماں کے ہو، باپ ایک ہے، محلہ ایک ہے، گھر ایک ہے، نسل ایک ہے، خون ایک ہے، نسب ایک ہے، ایک کے پاس کروڑوں ہیں اور دوسرا 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ ایک ہی محلے میں رہتے ہو تم، اپنے درمیان تفاوت نہیں دیکھتے؟ کوئی نانے شبینہ کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اور کوئی وہ ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں اس کے پاس دولت کتنی ہے۔ یہ تفاوت تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا اپنا پیدا کیا ہوا ہے؟ کہا نہیں، یہ اس کا نظام تقسیم ہے جو وہ کر رہا ہے۔ تو جو اس نے اپنے حکم سے تقسیم نظام بنایا، اس تقسیم کرنے والے ملائک کی قسم کہ جو اتنا فرق ڈال سکتا ہے وہ تمہیں قبروں سے زندہ نہیں کر سکتا۔ کتنے خوبصورت چہرے ہوتے ہیں مسجد کے دروازے پر مانگنے کے لیے کھڑے ہوتے، تم سے کہیں زیادہ خوبصورت، تم سے زیادہ سونے، تم سے زیادہ اچھے نسب والے، تم سے زیادہ کمالات کے مالک،
لیکن ان کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا، اور تم ہو تمہارے گھر سے اناج ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جو اللہ یہ تقسیم کروا رہا ہے، وہ رب فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنے اس حکم کی جس حکم کے ذریعے ملائک کو میں نے تقسیم کا حکم دیا ہے۔ یہ جو تفاوت ہے، مجھے اس تفاوت کی قسم، انما توعدون لصادق، جو تم سے نیک اعمال پر ثواب کا وعدہ اور گناہوں پر جو تمہیں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، لصادق، وہ سچ ہے اور وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ یہ محض کہانی نہیں ہے، اتنی قسمیں رب کھا کر فرما رہا ہے، اتنی قسمیں رب اٹھا کر فرما رہا ہے کہ یہ ہوگا 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 ہوگا، تمہیں تمہارے اچھے اعمال پر اجر دیا جائے گا اور گناہگاروں کو ان کے گناہوں پر گرفت کی جائے گی۔ یہ سچ ہے، اس میں ایک ذرہ کے برابر بھی جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں ہے۔ جو وعدہ تم سے کیا گیا یہ وعدہ پورا ہوگا، جو وعید سنائی گئی یہ وعید پوری ہوگی۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ محض خام و خیالی ہے، یہ خام و خیالی نہیں، یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے